اور واجب عبادت کرتے ہوئے جب آپ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں کہتے، اللہ آپ سے کہتا ہے تجھے کیا معلوم بطول کیا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عابد جملہ پڑھے، بڑے سے بڑا مفتی جملہ پڑھ لے، بڑے سے بڑا فقیہ جملہ پڑھے، بھائی چھوڑیں، آدم بھی اگر پڑھے تو اللہ اسے بھی کہتا ہے تجھے کیا معلوم بطول کسے کہتے ہیں۔ ادراک یعنی جو آخری منزلیں ہوتی ہیں شعور کی، وہیں سے ادراک ہوتا ہے۔ بشر کی اوقات نہیں، انسان کو اچھا لگے یا برا لگے، ہاں جب انسان بھی اپنے شعور اور معرفت کی بلندیوں کو چھوتا ہے پھر یہی کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیونکہ ہم نطفہ نجس سے تخلیق شدہ مخلوق ہیں، خاکی مخلوق ہیں، ہماری ادراک، ہماری سوچیں، ہمارے شعور محدود ہیں، ایک مقام سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ بھائی ابو ذر ایک مقام سے آگے گیا تو سرکار نے فرمایا 9ویں درجے پر ہے، سلمان گیا تو کہا 10ویں درجے پر ہے، اور دونوں میں فرق اتنا بن گیا، فرما دیا اگر دونوں ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں جان جائیں تو قتل کر دیں۔ جو شہزادی پاکیزگیوں کو طہارت خیرات میں عطا کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ بھائی جس کا باپ اتنا بلند ہو اس کی بیٹی کتنی اعلیٰ ہوگی، جس کے باپ کا عاشق اللہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کا عاشق ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس شہزادی کی چادر میں آنے سے محمد جیسے سردار کی معراج ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ بھائی آپ تو سنتے رہتے کہ رسول آتے بیٹی کے پاس اور کہا تھا مجھے چادر دو۔ یاد رکھنا محمد چادر کا محتاج نہیں، یہ کائنات کا سردار ہے، مصطفیٰ چادر کے محتاج نہیں۔ بھئی یہ تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، اگر بائیں کاندھے پر چادر ہے اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، اگر بائیں کاندھے پر چادر ہے اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، اگر سر پر چادر ہے اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یاسین، کبھی چادر ہے تو کہا مزمل، کبھی چادر ہے تو کہا مدثر۔ یاد رکھنا محمد بیٹی سے چادر مانگنے نہیں آیا تھا، حجاب اللہ سے چادر مانگنے آیا تھا، کیونکہ ہم تو یہاں بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم دنیا میں آل محمد سے معرفت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، کامل نہیں ہو سکتے، کامل سلمان بھی نہیں ہو سکا۔ سیدہ ہیں حجاب اللہ، اس لیے محمد مصطفیٰ بیٹی کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بیٹی میں چھپے حجاب اللہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بھئی اگر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے تو ہر باپ پر سنت بن جاتی، ہم اور آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، معلوم ہو ہماری بیٹی میں وہ بات نہیں تھی جو محمد کی بیٹی میں تھی۔ بھائی آپ دیکھیں سرکار نے چادر مانگی سیدہ سے مانگی، بس سیدہ سے کیوں مانگی؟ سرکار تو بلا فصل ہے اللہ سے، بس جس کی زبان پر اللہ بولتا ہو اللہ کو کہتا کہ چادر دے۔ بھائی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، محمد ارادہ کرتے خدا کی قسم جنت سے چادریں آ جاتی، معلوم ہوا جنت کی چادر میں وہ طاقت نہ تھی جو سیدہ کے سر پر پڑی ہوئی چادر میں طاقت تھی۔ صحیح تھوڑا سا خوش ہو، سیدہ کا ذکر ہے، محمد کی بیٹی کا ذکر ہے، خوش نصیب ہے وہ جو محمد کی اکلوتی بیٹی کا ذکر سنتے ہیں، اگر اور ہوتی تو سن لیتے۔ مصطفیٰ نے بیٹی سے مانگی چادر اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے جبرائیل ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، اشارہ کرتے، میں کہتا ہوں جہاں سے چاہتے چادر منگواتے، لیکن آئے بیٹی کے پاس اور اگر کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹی کو۔ بھئی اگر بدن میں ذوف محسوس کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے قریب، اللہ سے کہیں اللہ بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، جانتے تھے نا شفاعت کہاں سے ملے گی، کہ اللہ کی موجودگی میں بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو بیٹی نے کیا کہا؟ اچھا اگر بدن میں ذوف محسوس کریں تو میں آپ کو اللہ کی پناہ میں لیتی ہوں، یہ نہیں کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں لیتی ہوں۔ اور بھائی جس شہزادی کی چادر میں آنے سے وہ اللہ کی پناہ بن جائے اس کمال کو فاطمہ کہتے ہیں۔